ہر وہ شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملا، یا ہر وہ شخص جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اس حالت میں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا تھا، ومات علی الاسلام، اور اس کی موت بھی اسلام پر ہوئی، وہ صحابی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو درجہ صحابیت ہے، علماء لکھتے ہیں کہ یہ درجہ صحابیت کسبی نہیں ہے بلکہ وہبی ہے۔ یہ دو الفاظ ضمن میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کسب کہتے ہیں محنت کو، اور کسبی درجہ وہ ہے جسے محنت کر کے حاصل کر لیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اگر قرآن مجید کو یاد کرنے کی محنت کرتا ہے تو وہ حافظ قرآن بن سکتا ہے، یہ اس کا کسبی درجہ ہے، محنت کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص اگر اور زیادہ محنت کرتا ہے تو وہ عالم بن سکتا ہے، اور محنت کرتا ہے تو مفتی بن سکتا ہے۔ کوئی شخص تصوف کے مراحل سے گزرتا ہے تو شیخ بن سکتا ہے، کوئی زہد و تقوی کو اختیار کرتا ہے تو زاہد اور متقی بن سکتا ہے، ولی اللہ بن سکتا ہے۔ لیکن یہ جو درجہ صحابیت ہے یہ کسبی نہیں ہے بلکہ وہبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا خوبصورت نام ہے الوہاب، تو اس اعتبار سے عطا فرمانے والا، تو اس اعتبار سے صحابیت کا درجہ وہبی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص طور پر عطا فرمایا ہوا درجہ ہے۔ یہ وہ لوگ جو اس درجہ صحابیت میں شامل ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یا اس زمانے میں اتفاقیہ پیدا ہو جانے والے لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت میں سے دیکھا اور پھر انہیں سب سے بہترین پایا۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد اس کائنات کے سب سے بہترین لوگوں کو چنا اور پھر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا۔ اس کی ایک توجیہ ہمیں ملتی ہے، انا اعطیناک الکوثر کے ضمن میں بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو خیر کثیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نصیب فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی تمام بہترین چیزیں جو ہیں وہ پسند کر کے انہیں عطا فرما دی، اور ان تمام بہترین چیزوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے انسانوں میں سب سے بہترین حسن و جمال عطا فرمایا گیا، انہیں بہترین سیرت و کردار سے مزین فرمایا گیا، ان کے جسمانی اعضاء کو بھی سب سے خوبصورت بنایا گیا، ان کے اخلاق و اطوار کو بھی سب سے خوبصورت بنایا گیا، انہیں علم میں بھی سب سے بہترین رکھا گیا، اور اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں انبیاء کے بعد جو سب سے بہترین انسان تھے انہیں چن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا، سب سے بہترین خواتین کو چن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات بنا دیا، اور ان میں سے بھی سب سے بہترین خواتین کو چن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بنا دیا۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا ایک احسان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک بہت بڑا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بہترین لوگ جو ہے وہ چنے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ درجہ عطا فرمایا۔ اسی موقف کی ہمیں تائید ملتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کیا کرو، فإنہم خیارکم، وہ تم میں سب سے زیادہ بہترین لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی اس امت کے بہترین لوگ ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ثم الذین یلونہم ان کے بعد آنے والے، ثم الذین یلونہم اور ان کے بعد آنے والے پھر اس کے بعد ہیں، یعنی کہ یہ اس اعتبار سے یہ درجات ہیں کہ صحابہ کے بعد درجہ تابعین کا ہے اور تابعین کے بعد تبع تابعین کا درجہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے تمام اپنے بندوں کی قلوب کو دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اپنے تمام بندوں کے قلوب میں سب سے بہترین پایا، فاصطفاہ لنفسہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے انہیں چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث فرما دیا، ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انبیاء کے قلوب کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے باقی جو قلوب تھے ان کی طرف دیکھا جو دنیا میں تھے، فوجد قلب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پایا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس کائنات میں جو سب سے بہترین وجود تھے، جو نفوس قدسیہ تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا، فجعلہم وزراء نبیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا وزیر اور اپنے نبی کا
صحابی بنا دیا۔ اسی طرح آپ یہ سمجھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو عظمت ہے، قرآن مجید کا بے شمار حصہ جو ہے وہ اس عظمت پہ دلالت کرتا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا تو عموم میں تو اس امت کے تمام لوگ جو ایمان والے ہیں وہ سب کے سب اس خطاب میں شامل ہیں، لیکن جب قرآن مجید یا ایھا الذین آمنو کی صدا لگاتا ہے تو اس وقت اس کے ڈائریکٹ سامعین جو ہیں اس وقت وہاں موجود ہیں وہ بلا شبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ اس اعتبار سے یا ایھا الذین آمنو کا پہلا مصداق بھی صحابہ ہیں۔ اسی طرح آپ یہ سمجھیں کہ قرآن مجید کہتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، تو باقی ایمان والے بھی جو اس امت میں موجود ہیں وہ کامیابی کا درجہ پا سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ، وہ ایمان والے جن کی کامیابی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اسی طرح قرآن مجید کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، پکے مومن ہیں، ان کا مومن ہونا حق ہے، ان کے مومن ہونے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اسی طرح قرآن مجید فرماتا ہے اولئک هم الراشدون، یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں۔ اولئک هم الفائزون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو جانے والے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیابیوں کے درجے عبور کرنے والے ہیں۔ تو معلوم ہو رہا ہے کہ اس سارے خطاب کا جو مصداق ہے وہ حضرات صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو عظمتیں ہیں اور جو ان کی تعریفیں ہیں وہ آپ کو جا بجا نظر آئیں گی۔ بعض حضرات نے اس پر کام بھی کیا اور ایسی کتابیں لکھی کہ انہوں نے سب آیات کو جمع کیا جو قرآن مجید میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت پہ ایک دلالت کرتی ہیں۔ سب کا ذکر تو ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال چند ایک کا ذکر میں آپ حضرات کے سامنے کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں کہ سورۃ الفتح کا جو آخری رکوع ہے بہت خوبصورت رکوع ہے، اور 2 آیات اس کی آخری جو ہیں وہ انتہائی اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا دے کر، قرآن مجید دے کر، ودین الحق اور سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو غالب کر دے تمام ادیان پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس کام میں اللہ جو ہے وہ مددگار اور وکیل کافی ہے۔ اور یہ کام کرنے والے کون ہیں؟ دین حق کا غلبہ کرنے کی اولین ذمہ داری کن لوگوں کی ہے؟ کون اس ذمہ داری کو بخوبی نبھانے والے ہیں؟ کون اس جماعت کو لے کر چلنے والے ہیں؟ تو فرمایا محمد الرسول اللہ، ان میں سب سے پہلا نام تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک فریم سیٹ کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ بلا شبہ ان سے پہلے بھی رسول موجود تھے، لیکن رسالت اپنے کمال کو پہنچی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اصحاب محمد کی تعریف شروع کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کفار پہ بڑے شدید ہیں، رحماء بینہم، اور یہ آپس میں بہت محبت کرنے والے ہیں۔ تو پہلی صفت ہمیں یہ معلوم ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہاں تک قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے کہ اگر انہیں اپنے رشتہ دار بھی چھوڑنے پڑے، اگر انہیں اپنے کافر رشتہ داروں سے قطع تعلقی بھی کرنی پڑی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے دامن کو جوڑنا پڑا، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی اپنے کفار رشتہ داروں کے اوپر۔ اس کی بہت ساری مثالیں تاریخ انسانی میں موجود ہیں۔ سیرت النبی کی کتابیں کھولیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا، صرف رشتہ دار ہی نہیں، مال بھی قربان کیا، رشتہ دار قربان کیے، تجارتیں قربان کیں، گھر بار چھوڑ دیے، اور پھر بالآخر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ان میں سے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے اپنی جانیں بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دیں۔ تو یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیاں ہیں۔ آپ ایک طرف دیکھیں تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اپنا گھر چھوڑتے ہوئے آپ کو معلوم ہوتے ہیں، وہیں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لوٹاتے ہوئے بھی معلوم ہو جائیں گے۔ جہاں آپ کو ایک وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تلوار نکالے نظر آتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف آپ کو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ شہادت بھی نظر آ جائے گا۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آزمائشیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو دکھایا کہ
کہ ہم نے ان لوگوں کا انتخاب کیا ہے تو یہ انتخاب خدا نہ خواستہ غلط نہیں ہو سکتا. یہ انتخاب اس پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا انتخاب کیوں کیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب کو ان لوگوں نے درست ثابت کر کے دکھایا ہے. تو فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ وہ لوگ ہیں جو کفار پہ بڑے شدید ہیں. رحماء بینہم، آپس میں ان کی محبتیں بہت. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی محبتیں اب خون کی بجائے دین پر ہو گئی تھی. ان کی بنیاد دین بن گیا تھا. لہٰذا کبھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے قیدی آتے ہیں تو مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ دار کو فار قیدیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس رائے کو پسند فرماتے ہیں. اور کبھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بدر کا ایک قیدی جو پکڑا جاتا ہے اور جس کا سگا بھائی مسلمان ہے، وہ آ کے مشورہ دیتا ہے کہ ذرا اس کو اور اچھی طرح اور مضبوطی سے باندھو، اس کی ماں فدیہ دے گی. اور جب وہ یہ سوال کرتا ہے کہ آپ تو میرے بھائی تھے، تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، بلکہ یہ تمہیں باندھنے والے میرے بھائی ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ میرا دین کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے. تو ان حضرات نے اپنے اس انتخاب کو جسٹیفائی کیا. انہوں نے اپنی محبتوں کو چھوڑ کر، انہوں نے اپنے رنگ کو چھوڑ کر، انہوں نے اپنی کیفیات کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اختیار کر لیا. صبغۃ اللہ میں پورے کے پورے رنگ گئے، پورے کے پورے ڈھل گئے. مرحبا